نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال استأذن على امی فقال نعم فقال الرجل عني معها في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها فقال الرجل انی خادمها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذن علیہا اتحب ان تراها عریانۃ قال لا قال فاستأذن علیہا رواہ مالک۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا، عرض کرن لگا کہ میں اپنی ماں کولوں کر داخل ہوندیا وقت اجازت لواں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا نا کہ جدو اپنے گھر دے اندر داخل ہویا کرو دروازے تے کھلو کے اجازت منگی کرو، 3 بار اسلام، جس طرح میں پچھلے درس دے اندر بھی عرض کیتا سی، ایک شخص بیٹھا سی اس مجلس دے اندر کہندا ہے کہ یا رسول اللہ جدو میں اپنے گھر جاواں اوتھے میں تے میری ماں رہندے نے، کیا میں اوتھے جاندیاں وقت بھی اجازت لواں؟ میرے واسطے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تو اجازت لئی کر۔ اور بولا عرض کرنے لگا کہ گھر دے اندر میں اس دے ساتھ ہی رہنا، میں ان دے نال ہی رہنا، ساڈا ایکو گھر ہے، اسی ایک ہی جگہ دے اوتے رہنے ہیں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر بھی داخلے دے وقت کر داخل ہوندیاں اس دے کولو اجازت لئی کر۔ وہ شخص بولیا کہ میں تے اس دا خدمت گار ہاں، میں تے ماں دی خدمت دی اندر ہر وقت رہنا، میں کدی کدی باہر کوئی چیز لین واسطے گیا تے پھر واپس آ گیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داخلے دے وقت اجازت لیا کرو، اور نال ہی فرمایا کیا تو اے چاہنا ہے کہ میں اپنی ماں نو برہنہ حالت دی اندر ویکھاں؟ بولیا نہیں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر داخلے دے وقت اجازت لئی کرو۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں ساڈے واسطے بھی اس حدیث مبارکہ دی اندر سبق ہے کہ جدو بھی کسی اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے، رشتہ داراں دے گھر دے اندر داخل ہوو، بھائی دے گھر دے اندر داخل ہوئے، جتھے بھی ہوو پہلے انہوں نے اطلاع کر دیو۔ اطلاع کا مطلب یہی ہے کہ ذرا اچھا بول کے یا دروازہ کھڑکا کے اس طرح دا تاکہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ اپنا لباس بھی درست کر لیں، کہ پتہ اس وقت کیڑی حالت دے اندر موجود نے۔ جدو تسی اپنی اطلاع دیو گے، اپنی موجودگی دا احساس دلاؤ گے، وہ اپنے آپ نو درست کر لیں گے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں لیکن یہ چیز اج ساڈے معاشرے دے اندر بہت ہی کم ہوندی جا رہی ہے۔ اس یہی نے یار یہ میرے بھائی دا گھر ہے، چپ کر کے اندر چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام حضور نے ارشاد فرمایا اگرچہ وہ تیری ماں ہے لیکن کیا تو اس حالت نو پسند کرنا ہے؟ عرض کیتا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا پھر انج کر اجازت منگی کر۔ اجازت مراد ہی ہے کہ ذرا اچھی آواز دے نال بولیا کر، یعنی جس طرح بندہ کھانسی کر لینا ہے یا قدمہ دی تھوڑی آواز، یعنی اپنی موجودگی دا احساس دلایا کر کہ میں گھر دے اندر داخل ہو گیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمیشہ 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 سانو برے کموں تو بچائے۔ حضور دے غلاموں آج انسان برے کم کر کے برائیاں کر کے بھی اپنے نفس نو تگڑا کر رہے ہیں، اپنے آپ نو تگڑا کر رہے ہیں، کہندے میں تے کدی گناہ کیتا ہی نہیں، میں تے کدی برائیاں کیتیاں نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یاد رکھو ایسے کم جنہیں تو خالق کی کائنات نے موڑے ہے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے موڑے ہے، مسلمان واسطے یہ ضروری ہے کہ مڑیا رہے اور وہ کم کرے جس کے اوتے اللہ بھی راضی ہو جائے اور نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جان۔ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول راضی ہو گے نا، یقیناً دنیا بھی سنور جانی ہے اور آخرت بھی سنور جانی ہے۔ فالیازا آج دے درس دا مفہوم یہی ہویا کہ جدو کسی دے گھر دے اندر داخل ہونا ہے یا اپنے گھر دے اندر داخل ہونا ہے، جتے ماں بہن بیٹیاں نے سب تو پہلے اپنی موجودگی دا احساس دلوا دینا ہے، بوئے دے اتے کھلو کے السلام علیکم کہہ دینے یا ہلکا جی بوا کڑکا دینے تاکہ اپنا لباس وغیرہ درست کر لیں، کہ پتہ کس حالت دے اندر اس وقت موجود نے۔ دعائے خالق کی کائنات
مالک ارض السماوات تو مینوں اسی ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ